الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال معتهم. رمضان المبارک اختتام ہوا، ختم ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں عافیت کے ساتھ روزوں کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تراویحوں روزوں کو. اور قبولیت اس لیے نہیں مانگتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے کیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا جو بھی اس کی صورت بن گئی کوتاہیوں کے ساتھ، ان کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف فرما کر قبول فرمائے. عمل سے بڑھ کر جو بڑی چیز ہے وہ قبولیت. ایک کام کا ہو جانا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا قبول ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے کوئی ملازم، کوئی نوکر کہیں کچھ کام کرتا ہے، وہ کام کر لینے کے بعد یا کسی کے لیے کوئی چیز بناتا ہے، مثلا آپ کہیں کہ بھائی ہماری یہ ونڈو بنا دو ڈبل گلیزنگ کی، دروازے بنا دو، ڈور بنا دو. تو اس نے بنایا اور بنانے کے بعد پھر آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بنانے سے ایک عمل ہوا، لیکن یہ نہیں ابھی آپ اس کو قبول کرے، پسند کرے نہ کرے ایک بات ہے. آپ کو اگر پسند نہ آیا تو وہ بھی فکر مند پڑے گا کہ اس کے اندر کیا کوتاہی ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ عمل ہو جائے لیکن اس کی قبولیت. اس لیے بزرگان دین کے حالات میں سنا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، اور باقی 6 مہینہ آئندہ رمضان کے لیے دعا مانگتے تھے وقتاً فوقتاً. یعنی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک بار بار یاد کر کے کہتے تھے. جب بھی یاد آتا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور جب آدھا سال ہو جاتا تھا تو پھر دعا شروع کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. آئندہ رمضان کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو بھی عطا فرما. اتنا استحضار تھا یہ بزرگان دین کو. تو اللہ جل شانہ قبول کر لے. ہم لوگ کمزور ہے، ضعیف ہے، حق تعالی جل شانہ قبول فرما لے. یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا احسان ہوگا. رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اس میں تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی سکھایا، اور بہت سارے پہلو ہیں. ان ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک خاص چیز کی تعلیم دی گئی جس کی حدیث پاک میں بھی صراحت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا. جیسا بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ بہت ثواب ملتا ہے، ویسے روزداروں کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب. یعنی اس کا اجمالی نقطہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ خصوصاً سکھاتا ہے. اور وہ چیز جو ہے خود ہمارے اوپر بھی اللہ نے رکھی کہ روزہ رکھو، گرمی ہو بڑا دن ہو روزہ رکھو، اور روزے کو فرض کر دیا. اور شام جب ہوتی ہے تو گرم ملکوں میں بیچارے پیاس کے لیے، آپ لوگوں نے بھی گرم ملکوں میں روزہ رکھا ہوگا، شام کو پیاس سے ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں. گرم ملک نہ ہو تو بھوک سے، جیسا یہاں آپ نے دیکھا 15 16 17 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد جب شام ہوتی تھی تو ہمارا کیسا حال ہوتا تھا. ایسا حال ہوتا تھا کہ بولنے کو جی نہیں چاہتا تھا.
اور کسی سے بولنے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ بھائی یہ نشے میں ہے، ابھی بھوک کے نشے میں. ایک تو آدمی کھانے پینے کے نشے میں ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا ہوتا ہے؟ بھوک کا نشہ. اس لیے میں نے کہہ دیا دوستوں سے کہ اثر بات کوئی بیان نہ رکھو، ہے نا، کیونکہ آدمی کو بات صحیح کرنی چاہیے، جبکہ اس طریقے سے ہو کہ اس میں اللہ جل شانہ ہو کی ناراضگی نہ ہو. ممکن ہے رمضان المبارک کے اندر کہ بہت بھوک لگی ہو تو آدمی کو کچھ سمجھ نہ پڑے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈال کر یہ بتایا کہ تم سوچو کہ ایک دن کا معاملہ ہے جس میں تم نے رات کو بھی کھانا کھایا اچھی طریقے سے، اور جو ہے ابھی کھانا ملنے والا بھی ہے مغرب کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری کیسی حالت ہو گئی. تو جو انسان بیچارے ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کس طریقے سے. حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ احسان کرو ایک دوسرے کے اوپر. قرآن حکیم کے اندر 27 بارے میں اللہ جل شانہ نے صحابہ مہاجرین اور انصار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون، اور آگے پھر فرمایا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ یہ صحابہ انصار اور مہاجرین ایسے تھے کہ یہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر کھانا کھلاتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ کہتے ہیں اگرچہ ان پر کتنی تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، بھوک ہو. لیکن اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے واقعات نقل کیے، خصوصاً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں، اور ان میں سے بعض واقعات کا حدیث پاک کے اندر بھی حوالہ دیا ہے. جو ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ذخیرہ حدیث ہے. اس میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا تھا، اور شام کو افطار کے لیے ان کی خادمہ خدمت کرنے والی نے ایک روٹی تھی اس کو سنبھال کے رکھی تھی کہ جب ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کرے گی تو ایک روٹی پیش کر دوں گی، ایک ہی روٹی. یہ موطا امام مالک نے روایت کیا. اتنے میں دروازے پر دن کو کوئی سائل آ گیا اور اس نے بہت ہی لجاجت کے ساتھ سوال کیا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں ہوں، پریشان ہوں میں. تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جو کچھ ہو دے دو. تو انہوں نے کہا کہ اماں جان ایک روٹی ہے صرف افطار کے لیے، آپ نے سحری کے وقت بھی کھانا کھایا نہیں، اب افطار کے لیے ایک روٹی آپ کے لیے رکھی ہے کہ جب افطار کریں گے تو وہ ایک روٹی کھائے گی. سمجھے، ایک روٹی، سوکھی روٹی، نہ بھجیا ہے، نہ سموسہ ہے، نہ کباب ہے، کچھ بھی نہیں، ایک روٹی رہے، وہی کھانا ہے. تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک ہی روٹی ہے پھر بھی وہی دے دو. کہا افطاری کے لیے؟ کہا میں کہہ رہی ہوں تم دے دو، یہ بیچارہ بھوک سے پریشان ہے، افطاری کا وقت دور ہے ابھی اور یہ بھوکا ہے، اس کو بہت پریشانی ہے، تم دے دو. خادمہ کو حکم ہوا تو اس نے جو ہے وہ دے دیا. جب شام ہوئی، عصر ہوئی اور افطار کا وقت ہوا تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت ہے کہ شام کو مغرب سے پہلے کسی نے مکمل بھنی ہوئی بکری بھیجی، سالم مرغی. تو خادمہ کو بلایا، کہا کہ تیری روٹی سے یہ اچھی ہے، دیکھ. اس وقت صبر کر لیا، حق تعالیٰ جل شانہ نے قبول فرما لیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے ماتحت ایک روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آئے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ دور سے، اور کہا یا رسول اللہ بھوک سے بہت پریشان ہوں. دیکھا آپ نے صحابہ کا حال، بھوک سے بہت پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ترمذی شریف کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کے گھر، 7 ماؤں کے گھر باری باری خبر نکلوائی کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو، تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو. صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں یا رسول اللہ. دیکھا آپ نے، یہ اللہ کے رسول کا گھر،
سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ جس دنیا کو ہم دولت سمجھتے ہیں ان لوگوں نے اس کو دولت نہیں سمجھی، اس کے باوجود بھی وہ خوش تھے کہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ ختم ہونے والا ہے، یہ بھوک بھی ختم ہونے والی ہے، انسان بھی ختم ہونے والا ہے۔ کب تک رہے گی بھوک؟ یہ وہاں تک رہے گی کہ موت تک نہیں، موت سے پہلے یہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو پھر بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک لگانے کے لیے کتنی دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ پھر بھی بھوک نہیں لگتی ہے۔ جب آدمی بیمار ہوا تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، موت تو دیر ہے ابھی۔ ان چیزوں کو ہمیں استحضار رکھنا چاہیے۔ مکن تک یہ بر عمر ناپائیدار مباش ایمن ازبازی روزگار، ختم ہو جانے والی زندگی پر کبھی بھروسہ مت کر، ہے نا۔ ہر دن آتا ہے اور جو ہے ایک خبر یا دو خبر یا ہزاروں خبریں کبھی جو ہے ایک ساتھ سب کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ کبھی ابھی جب گھر سے نکلا تو یہاں آیا، اس میں راستے میں 2 آدمیوں کی موت کی تیاری لیسٹر میں، وہ خبر ملی۔ تو یہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ان سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھ لو کیسا اللہ پاک کا نظام ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کسی کی عید ہو رہی ہے اور کسی کا جو ہے قبرستان میں جانا ہو رہا ہے۔ گھر سے آتے 2 آدمی تیار ہے، ملک الموت کو آپ حاضر ہو رہے ہیں ان کے پاس۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ ایسے معلوم ہوا اسباب کے ذریعے، اللہ جل شانہ اسباب بنائے ہیں۔ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیز اب یہ ختم ہونے والی ہے تو عام طور سے ایسا ہو رہا ہے، تو ان دونوں کے بارے میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تیاری ہے اینی ٹائم۔ اب وہ دعا کے لیے درخواست کر رہے تھے، آپ نے دیکھا۔ ہاں، اس لیے یہ سب چیز ختم ہونے والی ہے۔ مکن تکیہ، ہے نا، برعمر ناپائیدار مباش یمن ازبازی روزگار، یہ زمانے کا کھیل ہے۔ تو صحابہ کرام نے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ، تو صدیقہ نے کہا سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس بھیجا، کہا یا رسول اللہ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ساری ماؤں کی یہاں سے 7 جگہ سے یہ جواب آیا، پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم سے اب ہم لوگوں کو دیکھو۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، میں نے تو سب گھر میں معلوم کر لیا، لیکن تم سن رہے ہو کہ گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم میں سے ہے کوئی آدمی جو اس آدمی کی مہمانی کرے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی میں مہمانی کرتا ہوں، لے جاتا ہوں۔ انہوں نے ان کو پکڑا، کرو چلو۔ شام کا وقت تھا، ان کو ایک جگہ پر گھر کے باہر یعنی ٹھہرایا جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ گھر میں جا کر بیوی سے پوچھا کہ مہمان ہے ایک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو بیوی نے کہا اتنا کھانا ہے جتنا بچے کھا لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب قربانی دے سکتے ہیں۔ تو دونوں میاں بیویوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ذرا تھوڑی دیر بچوں کو بہلائے، ایسا ٹھپکی دے تو رات کا وقت ہے وہ سو جائیں گے، اور پھر ہم آپ کھانا نکالنا، اور پھر چراغ جو اس زمانے کا تھا، لائٹ یہ تو تھی نہیں، کوئی تیل میں جلتے تھے چراغ یہ وہ، تو کہا اس کو ذرا کمزور رکھنا، اور پھر وہ بجھنے آئے تو تم اٹھا کر لے کر چلے جانا کہ اس کو درست کر لو تو اندھیرا ہو جائے گا، کھانا پہلے رکھ دینا۔ پھر کیا ہوگا کہ مہمان کو اکیلے میں اپنے ہاتھ چلاتا رہوں گا، تاکہ مہمان کو میں کہوں گا وہ ابھی چراغ ابھی بند کر آتا ہے، آپ کھانا شروع کر دو، تو بھوک لگی ہو تو پورا کھانا ان کو کھلایا۔ دیکھا آپ نے، یہ صحابی صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو جنت کا پروانہ آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کھلا سکتا ہے، ان کی بغیر بھی بیٹھے بٹھائے سب بیچتا ہے، لیکن بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ہاں، کافروں نے یہی تو کہا تھا جس کو سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا اللہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، سورہ یاسین شریف میں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے غریبوں کو کھلاؤ تو وہ کہتے تھے انفقوا مما رزقکم اللہ، تو قال الذین کفروا، کافر لوگ جو کہتے تھے اللہ چاہتا ہے تو چاہے گا تو ان کو کھلائے گا. تو اس کا جواب یہ انتم الا فی ضلال مبین، تم بہت گمراہی کے راستے پر ہو. تمہارے ہاتھ سے جو کھلائے گا وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا، لیکن امتحان ہے اس میں تمہارا کہ کون قربانی دیتا ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلا کر صبح میں دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو آیت پاک نازل ہو چکی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر اگرچہ کتنے ہی مفلس اور تنگدست ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اسی طریقے سے جو اپنے جی کی لالچ سے بچ گیا اور غیروں کو ترجیح دی، فرمایا یہ دنیا کے اندر کامیابی ہے اور ایسے کامیاب ہے کہ اسی کامیابی کے ساتھ اللہ پاک کیا جائیں گے. اسی لیے کہا اس آیت کو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پڑھ کر یوں کہو اللہم اجعلنا مفلحین، یہ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنا. تو یہ درد سکھاتا ہے بھوکوں کا. علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، علماء کرام جانتے ہیں ان کو. ان کی حدیث پاک کا ایک ذخیرہ ہے جس کا نام ہے ترغیب و ترہیب، 4 جلدوں میں. یہ ساری کی ساری جو ہے حدیث پاک ہے 4 جلدوں میں. سب بابوں کی انہوں نے حدیث جو ہے جمع کی ہے. کتاب الطہارت پاکی کے بارے میں، کتاب الصلاۃ نماز کے بارے میں، کتاب الصوم روزوں کے بارے میں، 4 جلدوں میں. ترغیب و ترہیب مشہور کتاب ہے علامہ منذری رحمۃ اللہ. اس میں وہ ایک جگہ کے اوپر اپنا واقعہ لکھتے ہیں. علامہ منذری حدیث پاک کو لکھ کر کہیں کہیں تشریح بھی کرتے ہیں. تو کسی حدیث پاک کے اوپر پہنچے تو انہوں نے تشریح کر کے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ میرے شیخ علامہ منذری کے شیخ ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ منذری کے شیخ تھے. علامہ منذری بہت بڑے آدمی، تو پھر یہ شیخ کتنے بڑے ہوں گے. جی ہاں، ان کو بیماری ہو گئی کھجلی کی، سارے بدن کے اوپر کھلدار ہیں، کسی وقت چین نہیں ہے. تو علامہ منذری فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ایک دوسرے بہت بڑے شیخ جن کا نام لیا ہے علامہ منذری نے، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ، سعد سے صابونی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ جل شاہ انہوں نے رمضان المبارک میں عرض کر رہا تھا یہ امت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں کہ یہی تمہارے لیے اسلام کا نمونہ ہے اور حجت بن جاتی ہے. علامہ صابونی، ان کی ہر جمعہ کو ایک مجلس ہوا کرتی تھی مسجد میں، اور مسجد کے ساتھ لگے ہوئے کمرے میں عورتیں بھی ہوتی تھی. امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں شیخ ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کھجلی کے ساتھ حاضر ہوئے کہ چلو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ کے مقبول بندے ہیں، بہت تجربہ ہے لوگوں کو، ان کا ورع، تقوی، تقدس، پاکیزگی، طہارت بہت اونچی ہے. چلو ان کی مجلس میں جا کر بیٹھوں اور وہ جو دعا کریں اس میں آمین کہہ دوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ کھول لے، کیوں کہ میں بہت پریشان ہوں. تو جمعہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، جو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی. مجلس شروع ہوئی، اس درمیان میں جو ہے انہوں نے خط بھیج دیا امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حاضرین کو دے دیا تو آتے آتے وہاں آ گیا. اس میں اپنی پریشانی لکھی تھی کہ حضرت میں بہت ہی پریشان ہوں، مجھے سارے بدن پر کھجلی ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کھجلی ہوئی ہے، نہ رات کو نیند ہے نہ دن کو آرام ہے، کھاؤں تو کیسے کھاؤں، سوؤں تو کیسے سوؤں، ہر وقت کھجلی، اور بہت دوائیں میں نے کی، 1 مکمل سال ہو گیا ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے، مکمل 1 سال ہو گیا، اور بہت دوائیں میں نے حکیموں کی، طبیبوں کی، حکیموں کی اور طبیبوں کی دوائیں تب کام آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، ہے نا. چو موت آید حکیم ابلا شبد، حکیم کا معنی ڈاکٹر، ابلا جانتے ہو، یہ فارسی لفظ ہے. چو موت آیت، جب موت آتی ہے، حکیم ابلا شبد، تو اس وقت حکیم بیوقوف بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ریئیکشن کر دیا دوا نے، تو دوا نے ریئیکشن نہیں کیا، اللہ جل شانہ نے اس کو ایسا ہی کر دیا. موت آتی ہے تو پھر کہا، خط میں لکھا کہ 1 سال سے پریشان ہوں،
جب امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر یہ خط پہنچا تو انہوں نے پڑھ کر حاضرین مجلس کو سنایا خط کو پورا کہ دیکھو بھائی یہ شیخ ابو عبداللہ حاکم جو شہر کے بڑے متقی اور پرہیزگار علماء میں و شیوخ میں سے ہیں، بہت پریشان ہیں، ان کا یہ خط آیا ہے، تم میں دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو، دعا کی، گر گرائے، یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ شفا۔ مجلس برخاست ہو گئی، عورتوں کی مجلس بھی تھی، یعنی عورتیں ایک طرف بیٹھی تھی۔ دوسری جمعہ آئی ایک ہفتے کے بعد، تو عورتوں کی مجلس سے خط آیا، ایک خاتون نے خط لکھا تھا امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ پر مجلس میں۔ اس عورت، اللہ والی عورت نے، جو مجلس میں ہمیشہ حاضر ہوا کرتی تھی، خط میں لکھا کہ پچھلی جمعہ کو آپ نے شیخ ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا کے لیے کہا کہ سب دعا کرنا، اور دعا کی بھی۔ میں رات کو گئی تو مجھے بہت فکر رہی کہ ہمارے شہر کے یہ بڑے شیخ ابو عبداللہ حاکم اتنے بیمار ہیں بیچارے کہ ان کو جو راحت نہیں ہے، کھانے میں پینے میں کچھ نہیں، علامہ منذری بیان کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے خط میں لکھا کہ میں نے جب یہاں سے گئی، رات کو مجلس ختم ہوئی تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ فکر، دوسرے کا فکر ہونا یہ دل کی قبولیت کی علامت ہے، سمجھا؟ مطلب یہ نہیں کہ آدمی کا پیٹ بھر جائے خود، رمضان عید کا پیٹ بھر جائے خود تندرست ہوا، کسی کو نہیں۔ جب کسی کی بیماری کی خبر آئے، ابھی میں نے کہا کہ ہم گھر سے یہاں آئے، راستے میں ساتھی لوگ سننے لگے یہاں لیسٹر میں 2 آدمیوں کے نام بتائے، نشانی بتائے، موت کی تیاری ہے۔ تو میں نے کہا چلو عید میں یہ دوسری عید ہو گئی، بیٹھ گئے وہیں۔ فکر اپنے بھائی کی، جب بھی کوئی بات آئے دل ہل جائے، اور یہ تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری سے آتا ہے، اور یہ قبولیت کی نشانی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی، جس کا دل کانپنے لگے اپنے بھائی کی کہ جب تک وہ شفا نہ ہو اس کو سکون نہ ہو۔ تو را کی میسر شودی مقام کہ بادوستانت خلاف اس تو جنگ، تجھ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ سعدی فرماتے ہیں تجھ کو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ہی لڑائی ہے۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ ہی اللہ والے ہیں۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنارا نہ کردند تنگ، تو را کی میسر سبج تو را کی میسر شود ای مقام کہ بادوستانت خلاف است جنگ۔ سعدی کہتے ہیں ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا، شنیدم کے مردان راہ خدا، اللہ والے لوگ کہتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا، دشمنوں کے دل کو بھی انہوں نے ناراض نہیں کیا، اپنے دشمنوں کے، جب دشمن کی بھی بات آئی کہ وہ بیمار ہے وہ ہل گیا، یا اللہ میرے دل میں سے اس کا سارا کینہ کپٹ دور فرماؤ، تو اسے شفا عطا فرما۔ کیوں کہ جو کچھ ہے وہ، لیکن ایک دوسری رشتہ داری میرے اس کے ساتھ ہے، کون سی؟ میرا چچا ماما ماموں بھائی نہیں، بلکہ وہ رشتہ داری ہے جو عرش سے قرآن پاک کے اندر آپ نے اتارا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی، یہ اللہ یہ رشتہ داری ہے۔ تو آگے سعدی فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے، لیکن کہتا ہمارے حال اتنے بگڑ گئے کہ ترا کے میسر شبدی مقام، تجھ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا کہ بادوستانت خلاف است جنگ، تجھ کو تو اپنوں کے ساتھ بھی لڑائی اور جنگ ہے۔ بھائی مرتا ہے تو بھی خوش ہو رہا ہے کب مر جائے، باپ مرتا ہے تو بھی کب مر جائے تو ورثے کا مال اور چابی میرے پاس آئے، ماں مرتی ہے تو بھی خوش ہوتا ہے، دوست مرتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر خوش نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم جو ایک وہ بھی برائی ہے کہ تیرا دل ذرا بھی ہلتا نہیں کہ کیا کرے اس کے لیے۔ میں ابھی ساتھیوں سے جب انہوں نے یہ خبر دی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس قسم کی خبر آ جائے 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ اس کے مقدر کے اندر شفا ہے تو شفا عطا فرما اور اس حال میں سکون عطا فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اسباب چل رہے ہیں ڈاکٹروں وغیرہ کے، اگر ان کا وقت اگر آ چکا ہے تو یا مولا کریم تو اس کا خاتمہ بالخیر فرما، اس کے سامنے نہ کہے، اس کے سامنے تو یہی کہے مریض کے سامنے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، لیکن غائبانہ کیا دعا کرے یا اللہ اس کا خاتمہ۔ تو دونوں کے لیے ہم نے یہاں کہا کہ دعا کرو کہ دونوں کا، آپ جب بتلا رہے ہیں کہ دونوں کا وقت آ چکا ہے شہر میں نے کہا اللہ جل شانہ دونوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور انشاءاللہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ تو وہ اس عورت نے خط لکھا
امام صابونی کافی معمر تھے، بزرگ تھے، اپنی مجلس کے اندر وہ خط دبایا. پچھلی جمعہ کو وہ خط آیا تھا شیخ عبداللہ حاکم، آج اس عورت کا خط آیا. اس میں لکھا ہے کہ آپ نے شیخ کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا. میں گھر گئی، میرا دل ہل گیا، مجھے پریشانی ہوئی، کھانا اچھا نہیں لگا. میں رات کو بار بار درود شریف پڑھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اللہ شفا عطا فرما. تو مجھے جب رات کا کچھ ایک حصہ گزر گیا، جب نیند آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول کی زیارت ایسوں کو ہوا کرتی ہے، سمجھے نا. بہت صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے نہیں، بہت روزے رکھنے سے نہیں، بہت وظیفے پڑھنے سے نہیں. یاد رکھنا ہمیشہ، ہاں یہ مین چیز ہے. وظیفے بھی آ جائیں گے، سب آ جائے گا، اشراق آ جائے گا، چاش، تہجد، لیکن اپنے بھائی کا درد نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور کوئی آدمی ان مستحبات کو اگر کبھی ترک کرتا ہے، نہ اشراق پڑتا ہے، محض فرائض اور واجبات کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی ترک کرتا ہے کہ نہ بہت زیادہ وظائف ہے اس کے پاس، نہ اشراق ہے، لیکن جب اپنے بھائی کی بات سنتا ہے تو اس کا دل ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پرایا ہو، حتیٰ کہ کافر ہو، حتیٰ کہ حیوان ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم ہو، اس کا دل ہل جائے. یہ دیکھو اس عورت نے فکر کی، اور کسی عورت کو تو زیارت نہیں ہوئی، بہت ساری عورتیں تھیں ان کے ساتھ. کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیارت ہوئی تو مجھے یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جا کر یہ خبر بھیج دو کہ جہاں لوگ پیاسے ہیں، جن کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، 2-2 3-3 میل ایک گلاس پانی کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے، ان کی منہ سوکھ رہے ہیں، وہاں جا کر پانی کا انتظام کرو، کنواں کھدواؤ. کس کو کہو؟ ابو عبداللہ حاکم کو کہو. یہ خط جب امام صابونی پڑھا تو ساری مجلس کو سنایا، سب رونے لگے. اور شیخ ابو عبداللہ حاکم کو کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً انتظام کیا تو 1 سال کی بیماری 7 دن میں شفا ہو گئی. 7 دن میں بالکل کھجلی. جب اس کے بعد کی مجلس کے اندر آئے تو ایسا لگا کہ جیسا کہ کچھ بیماری ہے ہی نہیں. میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایک نکتہ ہے رمضان مبارک کا، خوب سمجھو. شریعت کو سمجھنا پڑے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس بیٹھو اور سمجھو. کبھی ہمارے سمجھنے کے اندر رونگ تو نہیں ہو رہا ہے نا. ہم نے نعرے بھی لگائے، ہم نے ذکر بھی کیا، ہم نے خانقاہوں کے اندر بھی چلے گئے، تبلیغ میں بھی چلے گئے، سب جگہ چلے گئے، ساری کتاب اوپر رکھ دی سر کے اوپر، ساری حدیثیں بھی یاد کر لی، لیکن مرد مومن کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ ناحق دشمنی اور تکلیف، فرمایا یہ تمہارا کچھ رنگ نہیں لائے گا. یہ چیز کوئی رنگ نہیں لائے گا. اور اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہ ہو جیسے پہلے آئے گا تو فرمایا کہ اس میں ایسا رنگ آئے گا کہ اس کی بدولت ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائے گی. یہ اور تمہیں تکلیف پڑے تو بھی. تورا بدرد صاف حکم نیس آنچ ساقی ماریخ. یہ سب اللہ والوں کی بات پیش کر رہا ہوں. مجھے بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی عطا. یا اللہ ایسا دل عطا فرما کہ جس نے مجھے گالی دی ہو تو میں سنت رسول پر چلوں، جس نے مجھے پتھر مارے ہو تو میں سنت رسول پر چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کے لیے سلام اس پر کہ جس نے گالیوں کو سن کر دعائیں دی. حضور کی سنت پر چلو، یہ حضور کی سنت ہے. ہاں، بیت الخلاء میں جانے کی سنت تو یاد رہی، کرنا چاہیے وہ، لیکن وہ تو یاد رہی، اس میں زیادہ محنت اور مشقت نہیں ہے. لیکن یہ سنت بہت بھاری ہے. سلام اس پر، اس کملی والے کے اوپر، یا ایھا المزمل، جس نے گالیاں سن کر دعائیں. اگر مجھے کسی نے پتھر مارے ہو تو بھی میں اس کے لیے دعائیں خیر کروں. سلام اس پر کہ جس نے طائف کے میدان کے اندر بڑے بڑے پتھر کھائے اور اپنی پیٹھ سے خون نکلا، اور جب فرشتے نے کہا برباد کر دوں، کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کے اولاد کے اندر لوگ ایمان لائے. آج طائف پورا کا پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ صحابہ سے بھر گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل آئے. رمضان مبارک ایک نقطہ ہے. اس وقت تو کوئی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ عقل مند ہو، شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ رمضان مبارک میں جو ہم بھوکے رہے، دلوں کو اپنے بناؤ. جن کو تکلیفیں دی ہیں معافی مانگ لو، یہی مانگ لو، ورنہ عند سکرات کے وقت بہت کٹھن ہو جائے گا. سمجھے؟ وہ کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن وہ مرنے والا دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے 10 میل دور ہے تو ابھی وہاں سے آ کر اس کی شکل صورت حاضر ہو گئی. میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہے نا. یہ دل ہو جائے. آج زندگی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ جل شان ہو، جیسے پہلے تمہارے میرے
ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرمائے، جو کچھ پڑھنے کو دیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو اس کا اصل فلسفہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے اسی اگلی امتوں کے اوپر. کہتے ہیں اس کا خلاصہ کیا اللہ خود بیان فرماتے ہیں، تاکہ تمہارے اندر دل کا تقوی، طہارت، پاکیزگی، مہربانی غیروں کے لیے آئے. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے عطا فرمائے.